بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 14 فروری جو ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم ہے اور اس کو ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے نوجوان مناتے ہیں، اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ جو سب سے مستند قول ہے اور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ 17ویں صدی میں ایک عیسائی پادری تھا ویلنٹائن کے نام سے۔ وہ ایک راہبہ کے عشق میں گرفتار ہوا، اور چونکہ عیسائی مذہب کے اندر راہب اور راہبہ کا آپس میں ملنا، اسی طرح راہب اور راہبہ آپس میں وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور کسی اور سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ عیسائی مذہب کے اندر منع ہے۔ لیکن ویلنٹائن جو تھا اس راہبہ کے عشق کے اندر اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس نے ایک من گڑت قصہ اور ایک من گڑت کہانی جو ہے وہ بنائی، اور اس نے اپنی معشوقہ اور محبوبہ کو کہا، راہبہ کو، کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اسے بتلایا گیا ہے کہ 14 فروری کو راہب اور راہبہ آپس میں تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا راہبہ نے اس پر اعتماد کر لیا اور وہ سب کچھ کر گزرے جس کی عیسائیت اجازت نہیں دیتی تھی، اور ان کا مذہب ان چیزوں سے ان کو روکتا تھا اور منع کرتا تھا۔ اور جب یہ بات لوگوں میں پھیلی تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جو ہوتا رہتا ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا اپنی اس حرکت کی وجہ سے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر چند لوگوں نے مل کر ان کو محبت کا شہید قرار دیا، اور اسی مناسبت سے یہ دن منایا جانے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، ویلنٹائن ڈے پوری دنیا میں عام ہوتا چلا گیا۔ مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ ساتھ اس کا اثر مسلم معاشرے میں بھی آ گیا، اور مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اس کا شکار ہو گئی، اور یہ ویلنٹائن مسلم معاشرے میں بھی مغربی اور غیر مسلم معاشرے کی طرح عام ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان نوجوان وہ بے حیا ہو گیا۔ نوجوان مسلمان اس نے غیرت اور ضمیر کا جنازہ نکال دیا، اور مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ سب چیزیں کرنے لگے جس کا نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ مسلم معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ بھی غیر مسلموں کے رنگ میں رنگ گئے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے رستے پر چلے گا، جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے طرز اور جس کے طریقے پر وہ دنیا میں اپنی زندگی گزار چکا۔ تو ویلنٹائن ڈے کے منانے سے بہت سارے قبائح اور بہت ساری برائیاں وہ معاشرے نے جنم لی، اور اب تو حد پار کر گئے۔ جامعات کے اندر مختلف مکتب فکر کے لوگوں میں مختلف جگہوں پر، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز عام ہو گئی۔ لوگ محبت کا کارڈ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور سرخ گلاب دیتے ہیں، اور اس کے آڑ میں وہ بے حیائی، فحاشی
اور برائی اور زنا کو پھیلاتے ہیں اور ترویج دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان وہ بھول جاتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی پھیلائے لوگوں کے اندر، فحش چیزیں پھیلائے لوگوں کے اندر، برائیاں پھیلائے لوگوں کے اندر، زنا کو ترویج دے اور اس کی ترقی اور فروغ کے لیے کام کرے، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر وہ دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، تباہی کا شکار ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے تباہی مقدر اور ان کا سبب بنے گی۔ لہذا جو ارباب اقتدار ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، جامعات والے، مختلف مکاتب فکر کے سربراہان ہیں اور قوم کے سربراہان ہیں، ان سے یہ درخواست اور التجا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دینی شعبوں سے، عصری شعبوں سے، تعلیمی شعبے سے کسی بھی واسطے سے منسلک ہے، ان سے یہ عرض اور یہ التجا ہے کہ جتنی ان کی استطاعت ہے اور جتنی توفیق ہے اور جتنا ان کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کو بروئے کار لا کر بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ان بے حیائی والی چیزوں سے روک لیا جائے، اور اس کے جو تباہ کن اثرات معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں ان سے بھی آگاہی دی جائے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، تاکہ معاشرہ بے حیائی اور برائی سے پاک ہو جائے، معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے اور معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ التجا ہے کہ بھائی سارے احباب جس تک یہ آواز ہماری پہنچ رہی ہے وہ اپنے اپنے حلقہ احباب کے اندر اس پر آواز اٹھائے اور اس پر کام کرے، اور بچوں کی، نیو جنریشن کی، نئے آنے والی نسل کی تربیت کرے، تاکہ وہ لوگ بے راہ روی کا شکار نہ ہو، وہ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو، ضلالت کا شکار نہ ہو، اور ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔